یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گرد و نواح میں لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو باعث عار سمجھتے ہیں اور ان کو بوجھ محسوس کرتے ہیں، جبکہ بیٹوں کی پیدائش پر وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اور یہ ان کا کردار شریعت کی روح سے کس طرح ہے؟ تو یہ بات جان لیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہونا اور ان کو باعث عار سمجھنا اور بیٹوں کی پیدائش پر خوشی سے کھل اٹھنا، یہ طرز عمل مشرکین مکہ کا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو غم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے سے بھرا جاتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو باعث عار سمجھنا، اس کو بوجھ محسوس کرنا، یہ طرز عمل تو مشرکین مکہ کا تھا۔ باقی انسان کے ذہن میں یہ سوچ کہ بیٹیاں یہ ہمارے لیے بوجھ رہیں گی اور کل کو بیٹے وہ ہمارے لیے مفید ہوں گے، کارآمد ہوں گے، وہ ہمارا سہارا ہوں گے، یہ علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ ان میں کون سا شخص تمہارے نفع کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا علم تو صرف رب تعالیٰ کو ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ بیٹیاں اس کے لیے مفید رہیں گی یا بیٹے اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ اور پھر جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو باعث عار سمجھتے ہیں، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مد نظر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے کیا عظیم بشارت ارشاد فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے بیٹیاں عطا فرما کر آزمائش میں مبتلا کیا پھر بھی